حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم الى یوم الدین. وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم ناظم جامعہ معاذ طاہر مدنی صاحب، محترم محتم جامعہ معاذ جاوید سلطان فلاحی صاحب، دیگر اساتذہ کرام اور معلمین و معلمات، عام طور پر اہل علم کے سامنے کچھ بات رکھنا کافی دشوار ہوتا ہے، اور اگر اہل علم اساتذہ کرام ہو اپنے ہی تو اس میں دشواری میں اضافہ ہو جاتا ہے. بہرحال چند باتیں چونکہ حکم ہوا ہے اس لیے بطور تذکیر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی. ان آیاتوں کے بارے میں تمام مفسرین کرام کا تقریباً اجماع ہے اس بات پر کہ پہلی وحی ربانی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہ 5 آیتیں تھیں. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو چپچپاتی ہوئی چیز سے. پڑھو اور تمہارا رب بے پناہ کرم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے، سکھایا انسان کو وہ کچھ جو اسے نہیں جانا تھا، جو اس کو علم میں نہیں تھا. ان آیتوں میں سب سے قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ اسلام، وہ دین یا وہ قرآن جو اسلام کا نمائندہ ہے، اس کا ترجمان ہے، اس نے سب سے زیادہ اہمیت ایمان کی ہے، لیکن پہلی وحی کا آغاز ایمان پر نہیں ہو رہا. الصلاۃ عماد الدین، لیکن نماز کا حکم نہیں دیا جا رہا. زکوٰۃ جو مشرکین سے ممتاز کرنے کی ایک پہچان ہے، اس کا حکم نہیں دیا جا رہا. حج کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے جو اللہ کا حق ہے. روزے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، تقوی کی زندگی کی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے. پہلی وحی میں سب سے پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے پڑھو. پڑھائی لکھائی عربوں میں بہت کم تھی اس وقت، اور اگر کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تب بھی مطالعے کا شوق، کتابیں رکھنے کا شوق، علم میں اضافے کا شوق اس وقت عنقا تھا، ناپید تھا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جو پہلی وحی نازل فرمائی اس میں کہا جا رہا ہے پڑھو. یہ اس بات کی خود دلیل ہے کہ کلام الہی ہے، کلام بشر نہیں. انسان اپنے گرد و پیش سے متاثر ہوتا ہے، اپنے ماحول کا پروردہ ہوتا ہے. تو اگر یہ کلام محمد ہوتا تو یہ بات ناممکن سی تھی، سائیکولوجیکل نفسیاتی لحاظ سے ناممکن تھی کہ اس میں پہلا حکم پڑھنے کا ہوتا. اچھا پڑھو، کیا پڑھو اس کا ذکر نہیں کیا گیا، مفعول کا یہاں ذکر نہیں ہے، بس یہ پڑھو. البتہ جو کچھ بھی تم پڑھو باسم ربک، اس میں تمہارے رب کے نام کی شناخت رہنی چاہیے، اس کی چھاپ رہنی چاہیے، اس کی پہچان رہنی چاہیے. یہ اسلام کا ایک ریولوشنری آئیڈیا تھا کہ علم لادینی نہیں ہوتا، اس میں جو کچھ بھی پڑھا جائے اللہ رب العزت کے نام سے پڑھا جائے، دین کی چھاپ کے ساتھ پڑھا جائے. اور امت مسلمہ نے اپنے دور عروج میں جب علمی ترقی کی اور بے شمار علمی ترقیات کی، اس نے ہر علم کو اسلامائز کر دیا، اسلامی رنگ اور آہنگ میں ڈھال دیا، اسلام کے رنگ میں اس کو رنگ دیا. تو یہ اسلام کا بہت بڑا ایک اس کا احسان ہے کہ اس نے کہا پڑھو، جو پڑھنا ہے پڑھو، لیکن ہر علم کو رنگ دو رب کے نام سے، اس پر چھاپ ہونی چاہیے رب کے نام کی. پھر فرمایا الذی خلق، یہ نہیں فرمایا اقرا بسم ربک و خالقک، یا یہ نہیں فرمایا اقرا بسم الذی رباک و خلقک. یہاں فرق کر دیا گیا. دراصل انسان کی زندگی کے ہر انسان جو عقل کے ساتھ پیدا ہوا ہے، شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے، آزاد ارادے اور اختیار کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اس کو یہ 3 بنیادی سوالات بہت پریشان کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آ گیا ہوں، مجھے مر کر کہاں جانا ہے، اور جو انٹرم پیریڈ مجھے ملا ہوا ہے اس زندگی کا، مجھے اس میں کیا کرنا ہے.
ان تینوں سوالوں کو ہر زمانے کے عقلاء نے، حکما نے، فلاسفہ نے اور صاحب عقل لوگوں نے غور کیا. اب ان کو حل کرنے کے مختلف طریقے اختیار کیے لوگوں نے. کوئی جوگ اور بنباس کی طرف چلا گیا، کوئی رہبانیت کی طرف چلا گیا. اسلام نے ان تینوں سوالوں کے بڑے تشفی بخش جواب دیے ہیں. تو ان تینوں سوالوں پر غور کیا جائے. سب سے اہم سوال پہلا ہے کہ ہم کہاں سے آ گئے ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، کون ہمارا خالق ہے. کیونکہ اگر ہم ایک بار یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ہمیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. اور پھر آٹومیٹکلی یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے. تو سب سے بنیادی اور اہم سوال ہے کس نے پیدا کیا. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ علم پڑھو، لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے، اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے تم انسان ہو. تو آج جو بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ماضی میں جو گمراہیاں پیدا ہوتی رہی ہیں، وہ سب اس سوال کا صحیح جواب نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہوتی رہی ہیں. ہندوؤں کا ایک تصور ہے کہ ہم برہما ایک بار کان کھجا رہے تھے، ان کے کان سے میل گرا تو میل سے پھر فلاں چیز پیدا ہو گئی، پھر اس سے فلاں چیز پیدا ہو گئی. یہ کائنات کی ابتدا کا تصور ہے. ابتدائی آفرینش کیسے ہوئی، یہ اس کا ایک تصور ہے. گریک مائتھولوجی کے مطابق جو خداؤں کی ایک دنیا ہے، ان کا وہاں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے ٹائم پاس کے لیے یہ دنیا بنائی. اور یہاں پر جو بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، جب یہاں بدکاری ہوتی ہے، جب یہاں چوری چکاری ہوتی ہے، جب یہاں لوٹ مار ہوتی ہے، تو ان کو جیسے فلم دیکھ کر کے انسانوں کو مزہ آتا ہے، ان کو یہاں کی فلم دیکھ کر کے ٹائم پاس ہوتا ہے. تو اس لیے وہاں پر خدا کو اوپوننٹ کے طور پر انسان کے پیش کیا گیا. اور جو ویسٹرن کلچر ہے جدید، اسی وجہ سے اس کے ہاں خدا کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ ایک طرح کا معاندانہ رویہ ہے، ایک طرح کا دشمنانہ رویہ ہے. تو یہ بھی ایک کائنات کی ویاکھیا کرنے کا، کائنات کیوں بنی ہے، ہم کیوں بنے، اس کا یہ بھی ایک وہ ہے. مختلف لوگوں نے اس کے، پارسی مذہب نے کہا دو خدا ہیں. خیر اور شر کو دیکھا تو کہا ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے. دونوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کبھی انسان اس کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی اس کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے الذی خلق، پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العزت ہے. اور آج جو جدید سائنس ہے وہ کہتی ہے تھیوری آف ایوولوشن، یعنی کہ انسان پہلے بندر کی اولاد تھا، بندر سے پہلے، یعنی نظریہ ارتقاء، زندگی کا ارتقاء ہوا ہے اور دھیرے دھیرے بڑھ کر کے انسان کی شکل میں زندگی نے روپ اختیار کیا ہے، زندگی نے شکل اختیار کی ہے. لیکن اسلام ان تمام چیزوں کو کنڈم کرتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نظریاتی لحاظ سے، سائنٹیفک لحاظ سے، دلائل کے لحاظ سے نظریہ ارتقاء میں کوئی جان نہیں ہے. لیکن نظریہ ارتقاء آج سائنسدانوں نے اس کو اس طرح قبول کر رکھا ہے، اس طرح ہر چیز کو اس کی روشنی میں ایکسپلین کیا جا رہا ہے، اس طرح ہر چیز کو اس کی روشنی میں ڈیپکٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہی حقیقت ہے. لیکن اسلام جس عقیدے کو پیش کرتا ہے، میں اس کو تھیوری نہیں کہوں گا، نظریہ نہیں کہوں گا، اسلام جس عقیدے کو پیش کرتا ہے وہ ہے بلیف آف کریشنزم، نظریہ تخلیقیت، عقیدہ تخلیقیت. سب کا خالق ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے. تو جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، ہماری زندگی آخرت رخی ہو جاتی ہے، دین رخی ہو جاتی ہے، اللہ اورینٹڈ ہو جاتی ہے. ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لگتے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے تو وی آر ریسپانسیبل، وی آر اکاؤنٹیبل، ہم جواب دیں ہر چیز کے جو ہم کر رہے ہیں. تو اور جب ہم یہ تصور کر لیتے ہیں، یہ مان لیتے ہیں کہ ہم جانور کی اولاد ہیں، ہم بندر کی اولاد ہیں، ہم ترقی کرتے کرتے انسان بنے ہیں، تو پھر ہمارے اندر جواب دہی کا احساس نہیں ہوتا. آخرت کا تصور ختم ہو جاتا ہے، زندگی گزارنے کا کسی نظام کی طلب ختم ہو جاتی ہے. پھر تو جیسے جانور جو جیسے جی رہا ہے ویسے انسان جیے. اور آج جو جدید کلچر ہے وہ اسی تصور کو پریپاؤنڈ کر رہا ہے، اسی تصور کو پھیلا رہا ہے، اسی تصور کو عام کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت، یہ دین اسلام جو تصور پیش کرتا ہے، جو عقیدہ پیش کرتا ہے، وہ ہے الذی خلق. یہ کریشنزم، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو اس کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے اور لوٹ کر ہمیں اسی کی طرف جانا ہے. خلق الانسان من علق، پیدا کیا اس نے انسان کو علق سے. علق کے مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں. اصل چیز ہے جوک کا بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے. علق مانے وہ چپچپا پانی جس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. علق سے مراد وہ جنین کا مرحلہ، امبرائیو جو ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، اس کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب وہ جوک کی شکل کا اختیار کر لیتا ہے. اور اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کا خون کی پھٹکی کا ترجمہ کیا، کسی نے کچھ کیا. لیکن یہاں پر نظریہ تخلیق ہونا چاہیے، لیکن انسان کو اپنی ابدیت کا اعتراف بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کسی اور اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے انسان کو پیدا کر سکتا تھا. یہ گھٹیا طریقے سے، یہ گندے طریقے سے جو انسان کو پیدا کیا، شاید اللہ رب العزت نے اس کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کیا گیا. اور قرآن کریم نے کئی بار اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
انسان کو دیکھنا چاہیے تو کس چیز سے پیدا ہو گیا ہے. تو ہمارے اوپر اکڑتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اپنی تخلیق کو بھول گیا, کیسے تو بنا ہے, کس مادے سے بنا ہے, کیا تیری اوقات ہے, کیا تیری حیثیت ہے, اور ہمارے لیے مثالیں تراشتا ہے, ہمارے احکام پر اعتراضات کرتا ہے, ہمارے لیے اپنی عقل لڑاتا ہے, ہمارے احکام کے مقابلے میں خود کو برتر ثابت کرتا ہے. تو انسان کو خلق الانسان من علق, انسان کو جو پیدا کیا اس کو علق سے پیدا کیا, ایک چپچپی چیز سے پیدا کیا, ایک نتھنگ سے پیدا کیا, ایک ایسی چیز سے پیدا جس سے فطرت کراہیت محسوس کرتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا خلق البشر من علق, نہ یہ فرمایا خلق آدم من علق, بلکہ فرمایا خلق الانسان من علق. ایک بڑا مسئلہ ہے جبر اور قدر کا, انسان مجبور ہے یا با اختیار ہے, لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. البتہ جو لوگ کہتے ہیں انسان مجبور ہے وہ اپنے آپ میں تضاد والی بات کرتے ہیں, کہ انسان کا مطلب ہوتا ہے جاننے کی پیاس رکھنے والی مخلوق, جس کے اندر علم کی تڑپ ہو, للک ہو, پانے کا جذبہ ہو, کچھ سیکھنے کا شوق ہو. اس لیے عربوں کی فطرت سلیمہ پر قربان جائیے کہ انہوں نے اس لفظ کو جب انسان کے لیے وضع کیا, نوع انسانی کے لیے وضع کیا, تو ان سب معانی کو سامنے رکھا. قرآن کریم نے اس لفظ کو جب فعل کے لیے استعمال کیا تو باقاعدہ جاننے اور دیکھنے اور سیکھنے کا مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے. انی آنست نارا, میں محسوس کر رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, میں پہچان رہا ہوں آگ کو. تو انسان جب اگر با اختیار ہے, صاحب ارادہ ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, اس کا اپنا مستقل ایک آزادی ہے, تو پھر یہ کہنا کہ مجبور انسان بھی ہو اور مجبوری ہو, یہ تناقض والی بات ہے, تضاد والی بات ہے. تو فرمایا خلق الانسان من علق, یہ عقیل اور فہیم مخلوق ہم نے پیدا کی ہے با اختیار بنا کر. اب اس پر بحث ہو سکتی ہے, اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ انسان کو کس حد تک اختیار ہے, کس حد تک وہ مجبور ہے, کس حد تک قدرت الہی کے آگے اسے سرنگو ہو جانا ہے, اور کس حد تک وہ اپنا ارادہ اور اپنا اختیار اور اپنی آزادی کو چلا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے, ہمیں پڑھنا ہے رب کے نام کی چھاپ کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کو اپنا خالق اور مالک مانتے ہوئے پڑھنا ہے, اور اپنی حیثیت اور اپنی اوقات اور اپنی اصلیت کا اعتراف کرتے ہوئے, اپنی بندگی کا, عاجزی کا, فروتنی کا, ناتوانی کا, انکسار کا ہمیں اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو دین بھیجا ہے اس پر عمل کرنا ہے. خلق الانسان من علق, انسان کو پیدا کیا علق سے. اقرا وربک الاکرم, اور پڑھو تم, یہ مزید تاکید ہے, مزید بار دوبارہ کہا جا رہا ہے وہی حکم. یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ وہ عرب کلچر, وہ عرب سوسائٹی جہاں پر پڑھنے لکھنے کا تصور نہیں تھا, یا کم از کم کریز نہیں تھا, شوق نہیں تھا, اس کی طرف لگاؤ نہیں تھا, اس کی طرف میلان نہیں تھا, وہاں پہلی وحی ربانی نازل ہوتی ہے تو وہاں ایک بار نہیں دو بار کہا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, یہ نہیں فرمایا ربک الکریم, بلکہ میں کہتا ہوں الف لام کے بغیر بھی آتا وربک اکرم, پڑھو تمہارا رب کریم. نہیں, الاکرم اس کے نام کی دائمی صفت ہے, یہ عارضی کوئی نہیں, جذبہ طاری ہو گیا اللہ رب العزت پر کرم اور فیاضی کا, نوازنے کا, تو اس نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تمہارا کریم ہے. نہیں, بلکہ کہا الاکرم, یہ اس کا نام ہے, اس کی صفت ہے, دائمی طور پر وہ ایسا ہی ہے. تو پڑھو, جس طرح اللہ کے کرم کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے, کوئی انتہا نہیں ہے, اسی طرح علم کی کوئی حد اور نہایت نہیں ہے. آدمی جتنا پڑھے گا اتنا زیادہ ہی اس کو احساس ہوگا اس نے کم جانا ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں علم کی جو بھی مقدار دی گئی ہے, کوئی پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, کوئی ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ ہے, تو اس کو دھیان رکھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کو علم حاصل ہے وہ بہت تھوڑا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اور دوسری جگہ فرمایا گیا وفوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے سے بڑا ایک جاننے والا ہے. اللہ رب العزت کے علم کے آگے کسی کا علم نہیں ہے. تو علم پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, علم پر تکبر نہیں ہونا چاہیے, we know all things, یہ تصور نہیں ہونا چاہیے انسان. اور یہ بات حقیقت ہے, بڑے بڑے علماء کرام نے, بڑے بڑے سائنسدانوں نے, بڑے بڑے اسکالرس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انسان جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو اپنی بے مائگی کا, اپنی محرومی کا, اپنی تنگ دامانی کا احساس ہونے لگتا ہے, اور اپنی عاجزی کا اس کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا علم بہت تھوڑا ہے. اقبال نے اسی کو کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا, اپنی فطرت کے خم و پیش میں الجھا ایسا آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. تو انسان اپنی بنیاد پر نہ دین کو کریٹ کر سکتا ہے, نہ زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ترتیب دے سکتا ہے. انسان محتاج ہے, اور اسی کے ساتھ انسان کا علم جو کچھ بھی ہے وہ بہت تھوڑا ہے, بہت کم ہے. تو جس طرح تمہارا رب, پڑھو تمہارا رب کرم میں, فیاضی میں, سخاوت میں, جود و سخا میں بے مثال ہے, بے نہایت ہے, اسی طرح تمہارے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں ہونی چاہیے. کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کافی پڑھ چکے ہیں, ہم کافی لکھ چکے ہیں, ہم کافی مطالعہ کر چکے ہیں, یا ہمیں
اب ہم سب کچھ جان چکے ہیں، تو یہ تصور جہالت کا پہلا قدم ہوتا ہے، یہیں سے انسان کے علمی زوال کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے انسان کے علمی انحطاط کی ابتدا ہوتی ہے۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، قلم عربوں میں کچھ لکھنے پڑھنے کا تو رواج تھا بھی، مگر قلم کی تو کوئی حیثیت قبول ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ اس زمانے میں عرب جاہلیت کے اشعار کا جب مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے قلم کا تذکرہ نہ کے برابر ان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو پہلی وحی نازل فرما رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ پڑھو، اور پھر باقاعدہ احسان جتا رہا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اور صحیح بات جانیے، عرب علم کو تو تھوڑا بہت جانتے تھے، قلم کا بھی نام سنا تھا، لیکن قلم ایز اے مینس آف ایجوکیشن وہاں استعمال نہیں ہوتا تھا، وہاں اس کو سمجھا ہی نہیں آتا تھا یہ تعلیم کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت چونکہ آفاق و انفس کا جاننے والا ہے، ماضی حال مستقبل اس کے لیے سب برابر ہے، اس لیے اس نے آئندہ پورے قیامت تک کے مستقبل کو، قیامت تک کے زمانے کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ الذی علم بالقلم، یہ انقلاب پیدا کرے گا۔ تحریر جو ہے یہ امت مسلمہ کی پہچان ہوگی، ریکارڈ کرنا، مدون کرنا، تحریر میں لانا اور لکھنا اور پھیلانا، یہ اس امت کی پہچان ہوگی۔ اور امت مسلمہ نے اس دعوے کی لاج بھی رکھی۔ یقیناً امت مسلمہ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، جتنا اتنی علمی سرمایہ تیار کیا ہے، اپنے دین کے علوم کی مختلف شاخوں میں سے ایک ایک شاخ کے ایک ایک جزیے پر ہزاروں کتابیں تیار کی ہیں، ہزاروں ضخیم مجلدات تیار کی ہیں، ان سب کو دیکھتے ہوئے واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس امت نے اللہ رب العزت کا نے جو احسان جتایا اس احسان کو مانا ہے، دل سے تسلیم کیا ہے اور اس کی لاج رکھی ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے قلم کے علم الانسان ما لم یعلم، اور اس نے سکھایا انسان کو جو اس نے نہیں جانا تھا۔ دیکھیے علم جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ایک تو ہوتا ہے تکوینی طور پر، کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلی پیشگی طور پر اللہ رب العزت بتا دیتا ہے کہ اس کی غذا کہاں رکھی ہے، وہ خود ہی ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور اپنی غذا پانا چاہتا ہے۔ ایسی اللہ رب العزت نے ماں کے پیٹ میں انسان کے تمام جو آرگنس ہوتے ہیں وہ فنکشن کرنے لگتے ہیں، کام کرنے لگتے ہیں، سوائے سانس لینے کا جو پھیپھڑے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو باقاعدہ من جانب اللہ اس طرح کا احساس کرایا جاتا ہے کہ بہت زور سے چیختا ہے، اور پھر اس کا یہ جنریٹر جو اسٹارٹ ہوتا ہے، سانس لینے کا جو اس کا سسٹم ہے وہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو پھر مرتے دم تک یہ سسٹم رہتا ہے۔ تو کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو تکوینی طور پر انسان کو سکھا دی گئی ہیں، ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ ہے ایک علم ہوتا ہے اکتسابی، اور وہ ہے انسان کی اپنی کوشش پر، اپنی کاوش پر منحصر۔ تو اللہ رب العزت نے دونوں کی طرف اشارہ کیا، جس نے سکھایا تکوینی طور پر انسان کو جو اس نے نہیں جانا تھا، یا جو اپنی ذات کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ نہیں جان سکتا تھا، اور دوسرے یہ بھی کہ انسان جو کچھ بھی سیکھ رہا ہے اس پر اللہ رب العزت کا احسان مانے کہ اس نے توفیق دی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، ہمیں صلاحیت دی، ہمیں ہوش دیا، ہمیں عقل دی کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام سن سکتے ہوں، اس کے علم کو حاصل کر سکتے ہوں اور اس میں مزید ترقی کر سکتے ہوں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اساتذہ اکرام اور معلمات، یہ 4-5 آیتیں جو پہلی وحی کی شکل میں نازل ہوئی تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ اپنے آپ میں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ قرآن یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، جو زمانے کے تغیرات سے، زمانے کے تاثرات سے، ماحول کی تبدیلیوں سے ماورا ہے، اور وہ باتیں کہتا ہے جو ابدی ہیں اور حقیقی ہیں اور جن کی سچائی کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان آیتوں کے ذہن کو پڑھ کر ذہن میں آئیں۔ ان میں یقیناً کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، بس یہ بطور تذکیر چند باتیں آپ کے گوش گزار کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اور جس نظام زندگی کو وہ لے کر آیا اس کو نافذ کرنے، اور اگر نافذ نہیں کر سکتے تو نافذ کرنے کی جدوجہد میں لگ جانے کی ہمیں توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیر۔